ایک وقت آتا ہے جب یادیں اتنی بھاری ہو جاتی ہیں کہ دماغ آہستہ سے کہتا ہے میں تھک گیا ہوں۔ بار بار ایک ہی منظر، ایک ہی سوال، ایک ہی اگر مگر کیوں۔ دماغ تھک جاتا ہے کیونکہ وہ جواب ڈھونڈتے ڈھونڈتے اپنی توانائی کھو دیتا ہے، اور اسی لمحے دل بھی خاموشی سے بولتا ہے میں بھی تھک گیا ہوں۔ محسوس کرتے کرتے، انتظار کرتے کرتے، کسی کو نہ پا کر بھی کسی کو چھوڑ نہ پاتے ہوئے دل بھی تھک جاتا ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں نہ سوچنے کی طاقت رہتی ہے، نہ محسوس کرنے کی ہمت۔ یہ تھکن کمزوری نہیں ہوتی، یہ اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ ہم بہت دیر تک مضبوط بنے رہے، بہت دیر تک برداشت کرتے رہے۔ جب دل اور دماغ دونوں تھک جائیں تو وہ ایک ہی بات چاہتے ہیں، سکون۔ چاہے وقت بدل جائیں، چاہے لوگ ہمیں چھوڑ جائیں، پھر بھی کچھ یادیں ہماری روح کے قریب رہتی ہیں۔ یہ ویڈیو آپ کو لے جائے گی ان یادوں کی خاموش دنیا میں جہاں درد بھی، سکون بھی اور شفا بھی چھپی ہوتی ہے۔ اگر آپ یہ ویڈیو مکمل سنیں تو شاید آپ کو یہ سمجھ آئے کہ یادیں ہمیں روکنے کے لیے نہیں بلکہ ہمیں سمجھنے اور خود تک واپس لانے کے لیے آتی ہیں۔ یادیں دل میں کیوں رہ جاتی ہیں؟ یادیں صرف لمحات نہیں، یہ چھپی ہوئی خوشیاں، چھوٹے غم اور انکہی امیدیں ہیں۔ جب کوئی انسان ہمارے دل کے قریب ہوتا ہے تو وہ ہمارے اندر ایک حصہ چھوڑ جاتا ہے، ایک نشان جو وقت کے ساتھ بھی نہیں مٹتا۔ اور جب وہ انسان دور ہو جاتا ہے تو وہ نشان ہمارے دل میں رہ جاتا ہے۔ یادیں وہ دھندلی روشنی ہیں جو کبھی ختم نہیں ہوتیں۔ یادیں ہمیں بار بار کیوں یاد آتی ہیں؟ ہم دماغ اور دل کی گہرائی میں ان لمحوں کو بار بار دیکھتے ہیں، ان یادوں میں جیتے ہیں اور کبھی کبھی اپنے آپ سے بھی ٹکراتے ہیں۔ یہ اس لیے ہوتا ہے کہ دل چاہتا ہے ہمیں یہ سبق سکھانا۔ کچھ چیزیں ختم نہیں ہوتیں، مگر ہم انہیں سنبھالنا اور قبول کرنا سیکھ سکتے ہیں۔ یادیں ہمیں توڑنے نہیں آتیں، یہ ہمیں یاد دلاتی ہیں کہ ہم نے کیا محسوس کیا، ہم نے کیا چاہا اور ہم نے کہاں کھویا۔ یادیں چھوڑنا مشکل کیوں ہوتا ہے؟ ہم صرف لوگوں کو نہیں چھوڑتے، ہم ان کے ساتھ جڑے ہوئے اپنے احساسات، امیدیں اور خواب بھی چھوڑنا چاہتے ہیں، اور یہی سب یادوں کی شکل میں رہ جاتا ہے۔ دل اور دماغ کو وقت چاہیے کہ وہ بوجھ کو ہلکا کر کے نئے لمحوں کے لیے جگہ بنا سکے۔ کچھ یادیں ہمیں روکتی ہیں اور کچھ ہمیں خود تک واپس لاتی ہیں۔ سب سے پہلے یادوں کو قبول کریں، ان سے لڑنے یا بھولنے کی کوشش مت کریں۔ خاموشی میں بیٹھیں، اپنے دل سے بات کریں اور دیکھیں کہ وہ یادیں آپ کو توڑنے نہیں بلکہ آپ کو سمجھنے کی دعوت دے رہی ہیں۔ یہ عمل آہستہ آہستہ ہوتا ہے، خاموش مگر مضبوط۔ یہی حقیقی شفا ہے۔ یادیں ہمیشہ ساتھ رہیں گی، مگر یہ ضروری نہیں کہ وہ ہمیں بوجھ دیں۔ نئی خوشیاں، نئے لوگ اور نئے لمحے ہمیں زندگی کی روشنی دکھا سکتے ہیں۔ خود کو وقت دیں، دل اور دماغ دونوں کو سکون دیں، تاکہ یادیں اب بوجھ نہ بنیں بلکہ زندگی کا حصہ بن جائیں۔ یہیں سے شفا شروع ہوتی ہے، نہ بھولنے سے، نہ زبردستی چھوڑنے سے، بلکہ رک جانے سے، خاموش ہو کر مان لینے سے کہ ہاں، اب میں مزید نہیں اٹھا سکتا۔ یہ قبولیت یادوں کے خلاف ہار نہیں ہوتی، بلکہ خود کے حق میں پہلا فیصلہ ہوتی ہے۔ جب ہم دل اور دماغ کو اجازت دیتے ہیں کہ وہ تھک جائیں، رک جائیں، سانس لیں، تو یادیں آہستہ آہستہ اپنی شدت کھو دیتی ہیں۔ وہ چیختی نہیں رہتیں، بس موجود رہتی ہیں، بغیر درد کے۔ اور یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جہاں انسان خود سے کہتا ہے، اب میں جینا چاہتا ہوں، یادوں کے بوجھ کے بغیر نہیں، بلکہ ان کے ساتھ مگر آزاد ہو کر۔ جب دل اور دماغ دونوں تھک کر خاموش ہو جائیں، تبھی روح کو بولنے کا موقع ملتا ہے، اور وہی آواز ہمیں نئے لمحوں، نئی زندگی اور نئے سکون کی طرف لے جاتی ہے۔ یادیں چھوڑتی نہیں کیونکہ وہ ہماری کہانی کا حصہ ہیں، اور شاید اصل سکون یہ نہیں کہ ہم یادیں بھول جائیں، بلکہ یہ کہ ہم خود کو ان کے ساتھ بھی آزاد رکھنا سیکھ جائیں۔ یہ خاموش لمحے، یہ یادیں، یہ درد
सब हमें याद दिलाते हैं कि हमने महसूस किया, जिया और अब बढ़ने के काबिल हैं। आहिस्ता आहिस्ता खामोशी में दिल और दिमाग दोनों सुकून पाएं। यादें हमेशा साथ रहेंगी, मगर ये ज़रूरी नहीं कि वो हमें बोझ दें। नई खुशियाँ, नए लोग और नए लम्हे हमें ज़िंदगी की रोशनी दिखा सकते हैं। खुद को वक्त दें, दिल और दिमाग दोनों को सुकून दें, ताकि यादें अब बोझ ना बनें, बल्कि ज़िंदगी का हिस्सा बन जाएं। अगर ये वीडियो आपके दिल को छू गई तो लाइक करें और मज़ीद ऐसे खामोश मगर गहरे सफ़र के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।